कराची वालों को घूमने का कोई हक नहीं? क्या कराची वाले अपने मेहमानों के साथ इस तरह से पेश आते हैं? जी हाँ नाज़रीन, कराची के इलाके गडाफ टाउन में एक निहायत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी वायरल हो रही है। आए नाज़रीन वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसी तबीयत है? ठीक ठाक। ये वीडियो खास करके उन नौजवानों के लिए, उन फैमिलीज के लिए हैं जो कराची से दूर पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, खास करके फार्म हाउसेस में, नाइट स्टेज में। कल रात को, आज हम सदका दे रहे हैं, कल रात को जो वाकया हुआ है, आज अगर मैं आपके सामने जिंदा हूं तो ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। या आज मेरे साथ जो हमारे ऑफिस के स्टाफ के मेरे जो बिजनेस पार्टनर हैं, हमारे तकरीबन 20-25 एम्प्लॉइज जो हमारे साथ गए हैं, अगर आज हम जिंदा हैं तो ये अल्लाह की तरफ से कोई मिरेकल है और कुछ नहीं। कराची में अक्सर जब गर्मी आती है या ईद उल फितर और ईद उल अजहा के बाद हम पिकनिक प्लान करते हैं, और हमने भी पिकनिक प्लान किया गडाफ टाउन में। और गडाफ टाउन में जब 30 मिनट आप अंदर जाते हैं तो यहाँ अल जन्नत विलेज के नाम से एक वो है कि उसके अंदर मल्टीपल फार्म हाउसेज हैं। उसके अंदर जो है शयान रिजॉर्ट 2 के नाम से अपने एक फार्म हाउस बुक किया, और काफी एक्सपेंसिव था, 48,000, लगभग 50,000 रुपए हमसे लिए। और हमने सोचा था हम क्रिकेट खेलेंगे, हमने बारबेक्यू, खाना पीना, बिरयानी वगैरह सब कैटरिंग ऑर्डर कर ली थी, पूरी टीम तैयार थी फ्राइडे के बाद कि यार खुशी से जाके हम थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे। मेरे साथ जो बिजनेस पार्टनर है उसका अपना गार्ड है पर्सन, वो अपने गार्ड को भी साथ लेकर गया। अच्छा, मेरे पास भी लाइसेंस्ड असला है, लेकिन फॉर सम रीजन मैंने कहा जब एक गार्ड है तो इसकी जरूरत नहीं है, तो हम चले गए। हम वहां तकरीबन पहुंचे हैं रात के 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे हम सारे उधर पहुंचे। जैसे ही मैं दरवाजे पे पहुंचा हूं, मुझसे पहले 3 गाड़ियां हमारी जा चुकी थी, मैं उसके बाद आया। बीच रास्ते में जो है, मतलब हमारे साथ जो मेरे बिजनेस पार्टनर थी, उनकी अहलिया, उनकी जो वाइफ है वो भी साथ थी, क्योंकि उसको घर पे अकेले छोड़ नहीं सकते थे, शी वाज प्रेग्नेंट एज वेल। तो उन्होंने कहा इनको भी साथ लेके जाते हैं। बाकी पूरा ऑफिस का स्टाफ था जो कंपनी के एम्प्लॉइज होते हैं। हम उधर जैसे ही गए तो मेरे जाने से पहले वहां का जो फार्म हाउस की जो मैनेजमेंट थी, उसमें जो लड़के होते हैं, चौकीदार होते हैं, उन्होंने कहा ये खातून को जो है ना, ये वापस भेजो। मतलब आप इसको जो 2 घंटे का फासला, तकरीबन 1.5 घंटे का फासला हम डिफेंस से गडाफ टाउन जो हमने तय की है, तो जो खातून है उसको वापस लेके जाए। हमने कहा ये जो खातून है, मेरे बिजनेस पार्टनर का जो भाई था, उसने कहा ये मेरी बहन है, शी माय सिस्टर इन लॉ, ये इनकी वाइफ है, आप कहें तो हम निकाह खुद आपको दिखा सकते हैं। कह रहे नहीं, हमें कुछ नहीं देखना है, मैंने ये नहीं समझ में आ रहा। बहुत ही बदतमीजी लहजे में उन्होंने कहा आप इसको वापस भेजो। तो इस दौरान थोड़ी तल्ख कलामी हुई, तो मेरे बिजनेस पार्टनर ने समझाने की कोशिश की कि यार हम इधर 4 मरतबा आ चुके हैं, दिस इज प्रोबेबली द 5th टाइम, और मेरी वाइफ है, शी इज प्रेग्नेंट, मैं इसको घर पर अकेले नहीं छोड़ सकता था, ये मेरा सारा ऑफिस का स्टाफ है, आप बात समझ क्यों नहीं रहे? उनका जो लहजा इंतहाई मुतकबराना, इंतहाई, मतलब क्योंकि तकरीबन सारे पढ़े लिखे नहीं थे और सब सिंधी थे, और इन्हें कुछ सिंधी बलूच थे। तो इस दौरान जो है, जो गलती हुई है, जो हमारी साइड पे ही हुई है हमारे गार्ड से, तो उन्होंने गार्ड को धक्का दिया। गार्ड भी जो है वो पठान था हमारा, उसका खून गर्म हुआ, उसने जाके हाथ उठा लिया, उसने एक के साथ आया, वो दूसरा आया, वो दूसरे के साथ लड़ा, दूसरे के बाद तीसरे के साथ, ये आपस में गुत्तम गुत्ता हो गए। इसको छुड़वाने में जब मेरा बिजनेस पार्टनर लगा, इस दौरान वो चारों बंदे जो फार्म हाउस की मैनेजमेंट थी, जो सिंधी बंदे थे, कोई चौकीदार था, कोई गार्ड था, वल्लाह आलम, वो लोग बाहर निकले और उन्होंने कॉल की। अब ये जो अल जन्नत विलेज है, इसके अंदर मल्टीपल फार्म हाउसेज हैं, हर फार्म हाउस में 4-5 सिंधी बैठे हैं। एक तकरीबन 150 प्लस का मजबा असला समेत गन्स, रिवॉल्वर्स, राइफल्स लेके आया, और हर एक की जुबान पे एक ही बात थी, पठान को निकालो, हम इसका खून करेंगे, हम इसको छोड़ेंगे। मैंने, ऑफिस के स्टाफ ने, मेरे बिजनेस पार्टनर ने, हम इनके पांव नहीं पड़े, हमने इनके माथे चूमे, इनको गले लगाया, इनको कहा हम आपसे माजरत मांगते हैं, इस लड़के से गलती हुई, इसको हाथ नहीं उठाना चाहिए, आप अपने बड़ों को लेकर आओ, हम उसको सामने लेकर आएंगे, वो माफी भी मांगेगा, आप चाहो 2 थप्पड़ आप मार दो ताकि आपका कलेजा ठंडा हो जाए। लेकिन वो बज़िद इस पे थे कि हम कुछ नहीं सुनना चाहते, आप इसको लेकर आओ इधर।
اس وقت نہ وہاں کوئی سرویلنس کیمرے تھی، اندھیرا تھا. ہم اس سوچ سے آئے تھے کہ ہم ایک فارم ہاؤس میں ایک پکنک منائیں گے، ہم انجوائے کریں گے. خدا کی قسم جب کچے کے ڈاکو تھے آپ ان کو بھول جاؤ گے. جو وہاں حالت تھی کہ عام چوکیدار کے بعد میں نے گنز اور اسلحہ دیکھا ہے، جس میں سے ایک بندے نے باقاعدہ ریوالور لوڈ کیا ہے اور سینے پر رکھا ہے میرے پارٹنر پہ کہ اس کو باہر نکالو ورنہ میں تمہیں گولی ماروں گا. مہمان نوازی، مہمانوں کا تقدس، کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھا گیا اور سب نے کلمہ پڑھ لیا. 15 پہ کال کر رہے تھے تو 15 کی طرف سے یہ میسجز آ رہے تھے کہ بھائی ہماری گاڑی خراب ہو گئی، ہماری گاڑی خراب ہے، ہم پہنچنے والے ہیں. ان سب چیزوں کو 1 گھنٹہ لگ گیا. 1 گھنٹے کے دوران یہ چلانے لگے فارم ہاؤس کی دیواریں کہ اس کو نکالو. ہم نے کہا وہ ہماری لیڈیز ہیں، ہمارے بچے ہیں، خدا کے لیے آپ چادر چار دیواری کا تو خیال رکھو. آپ وہ ہم لے آئیں گے، لیکن اگر ہم لے آئے آپ میں سے ہر بندے نے اس پہ ہاتھ پہ اٹھایا، خدا کی قسم وہ نوجوان مر جائے گا. اس کا قتل آپ لوگوں، آپ اگر مسلمان ہو تھوڑی سی تو عقل کا استعمال کرو. یقین جانے میں نے ویڈیوز دیکھی ہے مری میں کیا ہوتا ہے. اگر میں اس کی ریکارڈنگ ہم کر لیتے، ہم سوشل میڈیا پہ ڈال دیں، میں کہتا ہوں آپ لوگوں کو یقین بھی نہیں آئے گا کہ کراچی کی ویسینٹی سے صرف 40 کلومیٹر کے فاصلے پر جنگل کا قانون ہے جہاں کچھ نہیں ہے پتا. ان لوگوں کے نہ NIC بنے، زیادہ سے زیادہ ڈرگ ایڈکٹس تھے، پان گٹکا انہوں نے کھایا تھا، ان کے چہروں پہ دہشت اور خون سوار تھی. اس میں سے ایک کو جب میں نے کہا کہ اگر یہ باہر آیا تو یہ مر جائے گا، زندہ نہیں رہے گا، تو وہ کہہ رہے تھے یار ہم نے تو بہت سے بندے مارے، ایک اور مار دیں گے، ہمارا کیا، لیکن ہماری عزت پہ ہاتھ کیسے اٹھائی. میں نے کہا بالکل غلط کیا، میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا، ہم اس کو نوکری سے نکالیں گے. اس ایک بندے کی غلطی کی وجہ سے آپ ان 25 لوگوں کو جو ہے نا ہراساں کر رہے ہیں. They did not listen to anything. 1 گھنٹہ ہمارے گلے سوکھ گئے. اس کے بعد جا کے کسی طریقے سے ہم فارم ہاؤس کے اندر گئے، ان کو ہم نے ہاتھ جوڑے کہ آپ پیسے لے لو، آپ کچھ بھی کر لو، آپ خدا کے لیے اپنا تعارف کروایا، سب کچھ کروایا کہ آپ کسی طریقے سے آپ ٹھنڈے ہو جاؤ. For some reason all of a sudden ایک سائلنس اینڈ سناٹا آیا. انہوں نے کہا آپ ایک کام کرو، آپ لوگ جاؤ اپنا، آپ ہمارے مہمان ہو، آپ فارم ہاؤس میں جاؤ اور ہم بعد میں بات کریں. ایک دم سے سناٹا ہوا. وہ جو 150 کا مجمع تھا وہ پھیل گیا اور فارم ہاؤس کے اندر 10-15 بندے پھر بھی موجود تھے، جن میں سے ایک بزد یہ تھا کہ ان کا اسلحہ ضبط کرو. جب میں نے یہ سائلنس دیکھی تو my sixth sense is very strong. یہ میرے ساتھ انسیڈنٹ بہت پہلے گوادر میں بھی ہو چکا تھا، جہاں بلوچوں نے بس کے اندر تقریباً 50 بندہ تھا، انہوں نے ہمیں اٹیک کیا لیبر سمیت. تو یہ جو طبقہ ہوتا ہے، خاص کر کے جو تعلیم یافتہ نہیں ہوتا، جو مزدور طبقہ ہوتا ہے، یاد رہیں کہ جب آپ ان کے جھنڈ میں جاتے ہیں اور یہ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ ان سے رحم کی امید مت کرنا. لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میرا واسطہ بلوچوں سے بھی پڑا ہے، میرا واسطہ اس بار سندھیوں سے بھی پڑا ہے. میں سندھیوں کو ایک معاملے میں اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی ایک چیز پر سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نہ چادر چار دیواری کو پلانگا، وہ آخر تک اس کمرے میں نہیں گئی جس کمرے میں میری بھابھی تھی. انہوں نے اس چیز کا خیال رکھا. پھر دوسرا، انہوں نے کسی اور پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. وہ کہہ رہے تھے اس پٹھان کو نکالو، اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں، اس کو ہم نے قتل کرنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں. حالانکہ گوادر میں جب میرے ساتھ ہوا تھا، میں خود بلوچ ہوں، بلوچستان سے میرا تعلق ہے، انہوں نے میرے ایک لیبر کے غلطی پر ان میں سے 50 کے 50 بندے میں سے ہر ایک نے آ کے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تھا، میری قمیض پھاڑی تھی. اور جب میں نے کہا تھا کہ آپ بلوچ تو مہمان کو رحمت سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا بلوچ کی میں، مہمان کی میں. تو سندھی اور بلوچ کے مقابلے میں آج میرے اوپر سندھیوں نے تشدد ہمارے پورے ٹیم کے اوپر کرنے کی کوشش کی، ہراساں کیا، سب کچھ کیا. لیکن ایک چیز کی داد دیتا ہوں کہ انہوں نے چادر اور چار دیواری کو پامال نہیں کیا اور انہوں نے ہم میں سے کسی انسان کو دھکے اور ہلکے سے ہاتھ پڑے لیکن کسی کو زخمی نہیں کیا، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا ذہنی ٹارچر کے علاوہ. اس دوران میرا کسی طریقے سے جو ہمارے کانٹیکٹس تھے وہ چلے. ہم نے IG صاحب کے تھرو DIG کو کال کروایا، DIG نے SHO کو کال کروایا. کچھ جو دوست ہوتے ہیں نا جو مصیبت میں کام کرتے ہیں، وہ مصیبت میں جو لوگ تھے وہ ایکٹیویٹ ہوئے. جہاں گورنر صاحب ہمارے کام نہیں آئے، گورنر ٹسوری صاحب، if you are hearing it, since you are a very close friend، وہاں چند ایسے لوگ جن کا احسان میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا، جو بھی کانٹیکٹس تھے
ان میں ایک MNA صاحب تھے نواب علی وسان صاحب، ان کا میں بہت شکر گزار ہوں، اور ایک اور بہت قریبی دوست ہیں جن کا میں جتنا بھی زندگی بھر احسان ادا کروں کم ہے، جو پولیس میں ہیں، باقاعدہ افسر ہیں. ان کا نام میں نہیں شیئر کر سکتا، لیکن میں آپ کو صرف اتنا سا کہہ دوں کہ خدا کے لیے آپ ایسی جگہوں پہ جائیں، کیونکہ بعد میں پولیس کی موبائل آئی ہے، کیونکہ بعد میں ہمیں یہ پتا چلا کہ انہوں نے یہ پلاننگ کی تھی کہ جب ہم دوبارہ پکنک میں مشغول ہو جائیں گے تو وہ اس گارڈ کو نکالیں گے اور پھر جا کے اس کو ماریں گے اور اس کا سر پھاڑیں گے. یہ ہمیں تب پتا چلا جب پولیس کی پروٹیکشن میں ہماری 4 گاڑیاں وہاں سے نکلی ہیں، تو ہر 10 بلڈنگ کے فاصلے پہ 15 لوگوں کی فیلڈنگ کھڑی تھی، ان کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے اور وہ گاڑیوں کو ٹارچ مار رہے تھے. اس جگہ سے کس حالت میں ہم لوگ نکلے ہم آپ کو بتا نہیں سکتے. 40 منٹ تک پولیس کے پروٹوکول میں ہم گڈاپ ٹاؤن سے نکل کر ہائی وے پہ گئے، اور ہائی وے پہ پر 100 کی سپیڈ سے ہم نکل کے واپس ڈیفنس آئے. اور اس دن مجھے یہ سبق سمجھ میں آیا کہ پاکستانیوں، قانون اب پاکستان میں صرف اور صرف شہر کے اندر ہے. جو بھی کرنا ہے، پکنک منانا ہے، کہیں جانا ہے، خدا کے لیے شہر کے اندر جاؤ. اگر ان جنگلات میں چلے جاؤ گے جس کے اندر پہلے ہم جایا کرتے تھے، پہلے مسلمان کو مسلمان سمجھا جاتا تھا، پاکستانی کو پاکستانی سمجھا جاتا تھا، لیکن ہم تو سنتے تھے مری میں مہمانوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں. آج تو 50,000 جس فارم ہاؤس کا بھرا ہے، اس فارم ہاؤس کی مینجمنٹ نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے، جو ٹارچر اور مینٹل ٹارچر ہمارے ساتھ اور ہمارے آفس کے کولیگز اور سٹاف کے ساتھ ہوا ہے، ہم شاید زندگی میں نہیں کر پائیں گے. اگر وقت پر ہم اپنے کانٹیکٹس استعمال کر کے پولیس کو نہ بلاتے تو شاید آج ہم اپنے گارڈز کی فاتحہ خوانی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں سے کسی ایک کی بھی NIC نہیں بنی. ان کے لیے قتل کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، قتل کر کے لڑکھانا اور سکر بھاگ جاتے ہیں، پر آپ ان کو ڈھونڈتے رہو. تو لہٰذا جو بھی کراچی والا ہے، سننے والا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ فارم ہاؤسز میں نائٹ سٹیز مت کرو. ہمارے پاس گارڈ تھا، پسٹلز تھے، سب کچھ تھے، لیکن گن آپ کی حفاظت نہیں کر سکتی جب 150-200 کا مجمع آپ کو اٹیک کرنے آئے گا. اور اگر اس دوران ہم اپنے گن نکالتے تو شاید اس سے زیادہ برا ہوتا. ہم سب نے بڑی انٹلیکچولی اس کو ڈیل کیا، ہم نے ٹیمپر کو ڈیفیوز کیا اور ٹائم گین کر کے پولیس کو منگوایا، اور اس دوران کھانا پینا سب چھوڑ کر اپنی جانوں کو بچا کے ہم وہاں سے نکلیں. بس یہ کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے. اب اپنی جانوں کی حفاظت کریں. کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں قریبی علاقے میں جائیں، گھومیں پھریں. ان جنگلات میں، گھاروں میں، بلوچستان میں، انٹیریئر سندھ میں، یہ گڈاپ ٹاؤن میں، ایسے علاقوں میں نہ جائیں اور کسی بھی طریقے سے جو ہے نا اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں. اور میں دوبارہ یہی کہوں گا سندھیوں کے معاملے میں کہ اتنا غصہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے چار دیواری کو پامال نہیں کیا، اور انہوں نے جس نے نقصان پہنچایا تھا وہ اسی کو ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے. حالانکہ ان کا انداز انتہائی غیر مناسبانہ تھا، لیکن انہوں نے ہمارے کسی دوسرے امپلائیز کو نہ زخمی کیا، نہ ان پر ہاتھ اٹھایا. تو میں یہی کہہ سکتا ہوں، اپنی جانوں کی حفاظت کریں اور کوئی بھی غلطی نہ کریں. رات کے وقت خاص طور پہ، چاہے آپ کے پاس گارڈ ہو، ہمارے پاس M4A1 تھی، ہمارے پاس پسٹلز تھی ملٹیپل، لیکن یقین جانے گن آپ کی حفاظت نہیں کرتا. when you are encountered with such thing. اپنا بہت خیال رکھیں اور یہ ویڈیو ان سب کے ساتھ شیئر کریں. اگر وہ سندھی ہے تو بھی اس کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر کوئی پلان کر رہا ہے پکنک تو بھی اس کے ساتھ شیئر کریں. باقی آپ کی زندگی آپ کے اپنے حفظ و امان میں. I wish you guys the best of luck. Thank you. تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کراچی والے گرمیوں کے ٹائم پہ یا پھر ویکیشنز کے ٹائم پر کراچی سے باہر پکنک پلان کرتے ہیں، فارم ہاؤسز میں، ڈیفرنٹ فارم ہاؤسز میں جاتے ہیں، اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ، آفس والے سب مل کے جاتے ہیں، اسٹے کرتے ہیں، پکنک کرتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں پلان کرنے سے پہلے برائے مہربانی وہاں کا جو عملہ ہے، وہاں کے جو فارم ہاؤسز ہیں، ان کے بارے میں اچھے سے انویسٹیگیشن کریں، اور وہاں جانے سے پہلے یہ معلوم کر لیں کہ وہاں کا عملہ کیسا ہے، وہاں کی سیکیورٹی کیسی ہے.
ये वीडियो आपको दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप इस तरह की कोई चीज़ प्लान कर रहे हैं या फिर आप किसी पिकनिक पॉइंट पे जाना चाहते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने कुलीग्स के साथ कहीं आप जाना चाहते हैं, तो पहले से आप मुहतात रहें, आप सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करें, उसके बाद फिर इस तरह की चीज़ों की तरफ आप जाएं। इस तरह की पिकनिक्स में और जो आप इंजॉय करना चाहते हैं तो पहले से चीज़ें देखें, वहाँ की सिक्योरिटी, वहाँ की अमला कैसा है, वहाँ की चीज़ें कैसी हैं, वहाँ की हिस्ट्री कैसी है, ये सारी चीज़ें देखकर आप फिर किसी जगह जाएं। किसी जगह आप इंजॉय करना चाहते हैं तो आप ज़रूर जाएं, लेकिन अपनी फैमिलीज़ की और अपने प्यारों की जान को ख़तरे में ना डालें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वॉन कराची की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।